أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ قبلہ سید علی نقی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں all the way from قم، اور آفٹر لانگ ٹائم میرے خیال میں شاید مہینہ سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہو، کچھ ان کی مصروفیات تھیں کچھ میری، جس کی وجہ سے ہم اپنا سلسلہ جاری نہیں رکھ پائے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ یہ آج ہماری دوبارہ اس کی ریزمپشن کی پہلی اٹیمپٹ ہوگی، تو اس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں. آج کیسے مزاج ہے گلاب کی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ کیسا ٹائم گزرا ہے آپ کا قم میں؟ صحیح گزر رہے۔ ماشاء اللہ. اور یہ فرمائیں کہ ہماری جو لاسٹ ڈسکشن ہو رہی تھی جس میٹنگ میں، اس میں ہماری جن ٹاپک سے بات ہو رہی تھی وہ تھی دین کی ضرورت کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم ریلیونس کے بارے میں بھی کافی ڈسکشنز کر چکے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ نے بہت ہی بڑے ایجوکیٹڈ انداز میں یہ سمجھایا کہ دین کی ضرورت کے کیا دلائل ہیں ہمارے پاس، اور اس کے کیا یہ سمجھے کہ پروفس ہیں. تو زیادہ تر ہماری بات اس وقت ہو رہی تھی جنرلی میرے خیال میں ریلیجن کے بارے میں، اسپیسیفکلی جی جس جس عقیدے میں اس وقت اب ہم نے انٹر ہونا تھا وہ معاد کا تھا. صحیح۔ اور لیکن جو اس میں ایک لنکنگ ایک کانسیپٹ ہے جو میرے خیال میں اس ریلیونس کی بات کو اور معاد کو میرے خیال میں جوڑتی ہے، وہ شاید یہ ہے کہ جو ریلیونس ہوتی ہے دین کی، یا دین کی ضرورت ہوتی ہے، جی وہ الٹیمیٹلی تب ہی یوں سمجھے کہ محقق ہوتی ہے جب آپ معاد کے کانسیپٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں اپنے بلیف سسٹم. ہوں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی بھی کم سعادت ہے یا بے سعادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر اس کی آخرت بھی. تو معاد کی ریلیونس اور معاد کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انسان کی زندگی میں؟ ہاں، یعنی ہم ایک تو وہی ہے نا مسئلہ کہ ہم ایک فلسافیکل بات کر رہے ہیں کہ کیا معاد ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ہاں نہیں چاہتے اس سے ہم فلسافیکلی پروو نہیں کرنا چاہ رہے معاد ہے یا نہیں. معاد اگر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، بہت کیسز میں اس کی ریلیونس کیا ہو سکتی ہے یا اس کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے انسان کی زندگی پہ، انسان کی سوشل لائف پہ، جس پہ ہمارا الٹیمیٹلی جو آبجیکٹیو ہے جو ڈسکس کرنے کا، معاشرتی زندگی میں. تو اٹ سیلف ماد کے کانسیپٹ کا کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے؟ جی کچھ باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو اس لیے میرا خیال سے لاسٹ جو ہماری ہوئی تھی ڈسکشن اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ جو آپ کا کرائٹیریا ہے سکسیس کا اور فیلئر کا، وہ مارکس سے ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ریلیونس تو یہی ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کو ایک اسٹریچ دیکھتے ہیں ایک کینوس پہ، جو ایک نیور اینڈنگ کینوس ہے، تو آپ کا جو سکسیس اور فیلئر کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایک بہت ہی سادہ مثال ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے
پہلے 2 مہینے وہ پڑھائی ہوتی ہے، پر ٹیسٹ اس نے ایک دینا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کا. تو اگر وہ اس ایک سبجیکٹ میں پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، فرض کر لیں، تو اس کے پاس ابھی بہت سارے آپشنز ہیں کہ وہ یعنی یوں ہو سکتے ہیں، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچے کہ میں جو ہے وہ اسی ایک ٹیسٹ میں مثلا پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، یا یہ کہ نہیں میرے پاس ابھی بھی بہت سارے اٹیمپٹس ہیں، بہت آگے بہت ہے. ابھی جو ہے وہ آگے کام کرنے کو بہت ہے، دنیا ابھی بہت ہے. بہت بری مثال میں نے دی ہے بہرحال. تو لیکن اس میں میرے خیال سے واضح ہے، یعنی جب آپ کی زندگی ایک دم سے ملینز آف ایئرز یا انکاؤنٹیبل ایئرز پہ چلی جاتی ہے، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اس 50-60 سال میں کیا کمایا، کیا میں نے ادھر بنایا، کیا میری یہاں کی کیا سکسیس ہے. آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جو میری زندگی جو سالہ سال رہنی، ہزاروں سال رہنی، وہاں پہ کیا ہوا. اور مثال بھی ہم نے جو پچھلی دفعہ شاید دی تھی وہ کرکٹ کی تھی کہ ٹیسٹ میچ اور ون ڈے میچ کی. تو تو سوچ رہے تھے پچھلے دنوں وہ کس نے مجھے مثال دی تھی، وہ آپ نے ہی دی تھی، وہ یاد ہے. تو وہ آج جو ہے وہ آپ کا ایک ٹیسٹ میچ بنا دیتی ہے، وہ 5 دن کا میچ بنا دیتی ہے، جہاں پر پریکٹیکلی آپ پہلے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیتا ہے نہیں، وہ بعد میں 5 دن بعد پتہ چلے گا. تو اگر جو شخص جو ہے وہ معاد پہ بلیف نہیں رکھتا، اور اس بات پہ بلیف نہیں رکھتا کہ میری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو اس کا جو سارا کرائٹیریا ہے وہ اسی ون ڈے میچ کی طرح ہے. آج ہی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں جیتا یا نہیں جیتا. اور لیکن جو شخص جو ہے وہ اس پہ بلیف رکھتا ہے کہ ایک اس کے زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، تو وہ پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے 5 دن بعد اس کا نتیجہ پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. سب سے بڑا میرے خیال سے جو ریلیونس ہے، سب سے زیادہ جو کہہ لیجیے افیکٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کا جو کرائٹیریا وہ چینج ہو جاتا ہے سکسیس اور فیلئر کا. قرآن میں مثلا اس طرح کی ہے آیات ہیں کہ خدا کے نزدیک یہ فوز عظیم ہے، یعنی یہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم جنت میں، آخرت میں جو ہے وہ جنت میں جاؤ. یہ بڑی کامیابی ہے. یہ کہ تم نے دنیا میں مثلا 4 دن کی دنیا میں جو ہے وہ تمہیں مثلا کوئی نعمتیں ملی نہیں ملی، فقر میں تھے، سختیاں اٹھائیں، بیماریاں اٹھائیں، یہ اس سے سکسیس فیلئر نہیں ہوگا ڈیسائیڈ. یہ کہ تم آخرت میں جنت میں جا رہے ہو، تمہاری ایور لاسٹنگ زندگی جو ہے وہ نعمت میں ہے، خدا کی رحمت میں ہے. اس کو فوز عظیم کہتا ہے قرآن مختلف جگہوں پر. تو یہ اس طرح سے. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی جب آپ کی ایگزسٹنس کا کانسیپٹ آپ کے لیے ذرا اسٹریچڈ ہو جاتا ہے، آپ نیرو ویژن، تنگ نظری سے نکل کے تھوڑی براڈ ویژن کی طرف جاتے ہیں، تو کانفلکٹس مٹ جاتے ہیں، آپ کی بے صبریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو سینس آف پیس اور میرے خیال میں آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں. تو آپ ایک سینس آف کام مل جاتا ہے. آپ کی ظاہر ہے آپ کا جو وجود ہے وہ آپ کا تصور تھوڑا براڈ ہو جاتا ہے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت براڈ ہو جاتا ہے. تو آپ دنیاوی مسائل کو مسئلہ نہیں سمجھتے. کاؤنٹر آرگیومنٹیٹیولی اب یہاں پہ کاؤنٹر ایک آرگیومنٹ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کرٹکس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن آیا یہ ایفیکٹ اچھا ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی دنیا میں پروڈکٹیوٹی، آپ کی دنیا میں یوں سمجھیں کہ سکسیس، جو دنیاوی سکسیس یوں سمجھیں کہ اس کے بھی کافی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ معاد کے کانسیپٹ کو دیکھیں، اگر ہم سیریسلی لیں، اگر کوئی بھی انسان ایکچولی کوئی، میرے خیال میں شاید بڑے سے بڑا روحانی شخصیت بھی، شاید بہت بڑی روحانی شخصیت نہیں لیکن مطلب ہمارے ارد گرد کی، اگر ایکچولی پریکٹیکلی سیریسلی لے اس ایشو کو معاد کے کہ آگے انفینٹ زندگی ہے،
ٹھیک ہے، اور اس وقت اتنی محدود زندگی ہے، تو وہ تو مطلب وہ دیوان مطلب فار لیک آف بیٹر ورڈ، وہ ایک معاشرے میں دیوانوں کی طرح، اور بالکل یہ سمجھے کہ درویش کی طرح ان کی زندگی ہو جائے، اور بالکل ہی اچھا پھر اس کے بعد آپ کے اگر آنکھ کھل گئی ہے اتنی، آپ کی براڈ آپ کا کانسیپٹ ہو گیا ایکچولی میں، مطلب یہ کہنے کی باتیں ہیں، ہم نے ظاہر ایکسپیرینس تو نہیں کیا، ایکسپیرینس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اگر تھوڑا سا بھی آپ کو فیل ہو گیا ہے تو آپ دنیا کے لیے تو بیکار ہے. ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے پھر دنیا میں دل لگانا، دنیا کے مسئلوں کو مسئلہ سمجھنا. تو یہ پھر ایک مسئلہ جو کرٹکس مطلب کہتے ہیں اس ایفیکٹ کے، although یہ ون آف دی ایفیکٹس ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایفیکٹس ہیں. یہ جو ایک ایفیکٹ ہے کہ آپ کے تصور میں جب ایک بڑا وجود آ جاتا ہے تو دنیاوی مسئلے مسائل نہیں لگتے، تو وہ اوپیم والی ایک شاید ایک سیلنگ بن جاتی ہے. تو جی آخرت کے لیے دنیا کی کیا ریلیونس پہ رہ جاتی ہے؟ یعنی اب یہ بالکل الٹا میں نے کہہ دیا سوال. جی، اس میں اور اس کو اسٹرینتھن کروں اور اسی میں ایڈ کروں کہ کارل مارکس کا جو مشہور وہ ہے کوٹ ہے، ریلیجن از دا اوپیم آف دا masses، اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ تم یہاں پر ظلم جھیلتے رہو، تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور یا یہ کہ میرے خیال سے نیچے وغیرہ کا بھی پتہ نہیں کس طرح تو آرگومنٹ تھا، لیکن بہرحال یہ ایک کامن آرگومنٹ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہوگا بس وہاں دیکھا جائے گا، آپ بھی کچھ نہیں پتا، تو پھر یہ جو ہے وہ اس دنیا میں آپ بالکل انسان کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا درویش بنا دیتے ہیں. تو اس میں جو اور یہ پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے، یعنی یہ دیکھا گیا ہے، یہ جو مسئلہ یہ چیز یہ ہے ایک طرح کی ریلیجوسٹی اس طرح کی ہے جس میں جب اسپریچول اسپیکٹ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، ایمفسائز ہوتا ہے، اور جب نان مٹیریل پہ یا آفٹر لائف پہ زیادہ زور ہوتا ہے، تو وہ جتنی سوشل چیزیں ہوتی ہیں، جتنی مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، جتنی باڈیلی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر غفلت میں آتی ہیں. تو جو اس کا جواب ہے وہ میرے خیال سے واضح ہے کہ یہ ایک مس ریڈنگ ہے اس ڈاکٹرین کی، اور مس ریڈنگ ہے اسلامک ٹیچنگز کی، اور حتیٰ مثلاً پرانے ادیانوں میں بھی اگر اس طرح کی چیزیں نکلیں، اور اسلام میں بھی مثلاً ایک طرح کا خاص تصوف نکلا، وہ سب مس ریڈنگز تھیں. جو حقیقی اسلام ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حقیقت ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ دونوں بالکل گرہ کی طرح چلتی ہیں ساتھ. دین اور دنیا کا رابطہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک بالکل اٹیچڈ وہ ہوتا ہے. اور یعنی بیسک جو اصلی جو سوال کا جواب ہے، یا جو اصلی کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ دین اور دنیا جو ہے وہ بالکل ایک گرہ بندی ہوئی ہے ساتھ. اور یہ جو آپ کو جو آخرت میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کی دنیاوی زندگی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. بہت اچھا. اس کے علاوہ اگر ہم یعنی یوں کہیں کہ یعنی جو امام علی کی بھی مشہور قول ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر تم یہاں بوگے تو وہاں جو ہے وہ پھل ملے گا. تو کیا بوگے یعنی یہاں کچھ نہیں کرو، یہاں پہ تم نے کچھ نہیں کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی جو یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ وہاں پہ آپ کو اثر دکھائے گی. پھر بھی مثلاً کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں مثلاً مصلی پہ بیٹھ جائیں، سجادہ کھول کے بیٹھ جائیں اور عبادت کرتے رہیں، آپ کو جو ہے وہ آخرت میں سارا اس کا اجر مل جائے گا. تو اس کا یعنی واضح
جو اس میں مس ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام جو آپ کو ایک جو چیز بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو تمہیں جو حتیٰ جو ایٹرنل سکسیس ہے تمہاری، اس میں دنیا کے بہت سارے پہلو جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے دنیا میں سوشل جسٹس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم. تو کارل مارکس جیسے لوگوں کا یہ جو کہنا ہے کہ مثلا اوپیم ہے ماسس کے لیے، تو کم از کم اسلام میں اور وہ والے جو جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں اسلامی حقیقت ہے، اس میں انفیکٹ اسلام آپ کو جگاتا ہے. جو لوگ اوپیم پیے ہوتے ہیں ان کو جگا رہا ہوتا ہے کہ تم آ کے جو ہے وہ یہاں پر سوشل جسٹس کے لیے لڑائی لڑو، اور اس جو لڑائی تم یہاں لڑو گے اس کا نتیجہ آخرت میں ہے. اور امام حسین جو ہے وہ واضح مثال ہے. تو اور اگر ہم بہت ہی مثلا مائکروس لیول پہ آ جائیں کہ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلا اپنی زندگی میں بریڈ وننگ کرتا ہے یا مثلا رزق اور معاش کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، تو کیا وہ اس کو آخرت میں اثر نہیں دکھائے گا؟ کیا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یا یوں کہیں کہ آپ کے دن میں 24 گھنٹے مثلا، تو وہ جو 8 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کی آخرت پہ کوئی اثر نہیں ہے، کوئی سکسیس نہیں لے کے آ رہی اس میں. باقی جو 16 گھنٹے ہیں اس میں مثلا 6 گھنٹے سو گئے، وہ جو 8 گھنٹے بیچ میں رکھیں بچیں اس میں میں نیکیاں کروں گا، اس میں عبادت کروں گا، اس کا اثر ہوگا آخرت پہ. یہ جو 8 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں یہ صرف دنیا کے لیے، اس کا اثر آخرت پہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں جو چیز سکھا رہا ہے، جو حقیقی اسلام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے جو پورے 24 گھنٹے ہیں وہ پورے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں آخرت میں. تو اگر کوئی شخص مثلا صرف اپنی روزی کما رہا ہے، حلال سے کما رہا ہے، اس میں جھوٹ فریب دغل نہیں ہے، جو حقوق غریبوں کے دینے کے ہیں وہ دے رہا ہے، اپنے جو ہے وہ بال بچوں پہ جو ہے وہ خرچہ کر رہا ہے، اپنے جو اس کے مثلا نفقہ جن کا واجب ہوتا ہے اقربا کا، دیگر لوگوں کا، وہ سب دے رہے، تو یہ انفیکٹ اپنی آخرت بنا رہے. اس لیے جو ہے وہ روایت میں آیا، حدیث میں آیا کہ جو حلال رزق کما رہے ہیں وہ مثلا کل مجاہد فی اللہ ہے، مثلا وہ جہاد کی مانند ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. یعنی ایک بیسک یہاں پر مسئلہ وہی ہے کہ اسلام میں ایٹ لیسٹ دنیا اور آخرت آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہے، بہت نزدیک ہے اور جڑی ہوئی ہے، اور انفیکٹ اس کی ایک طرح سے مینیفیسٹیشن ہے. یہاں پہ اگر آپ کو جو ایمانی عمل ہے، خدا کے لیے جو عمل ہے، اس کا پھل آپ کو آخرت میں نظر آ رہا ہے. بہت اچھا. یہ بیسک کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے کہ دونوں چیزیں آپس میں اس طرح سے گرا ہوئی ہیں تو ہر لمحہ آپ کو بیسکلی انفینٹ محسوس ہوگا. ہر ایکشن جو مائنر ہوگا وہ آپ کو اس کی انفینٹ ویلیو کا اندازہ ہوگا، اور پھر ظاہر ہے پھر دنیا کی بھی اہمیت سمجھ آ جائے گی اور آخرت کی بھی. تو گوئنگ بیک ٹو معاد، اور یہ کہ یہ اس کا ایک افیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کی وہ ایگزسٹنس کو اسٹریچڈ اور انفینٹ تصور جب آتا ہے تو پھر آپ کا سوچنے کا انداز، آپ کا کام کرنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول اور سوشل ہم سب کو لے سکتے ہیں. یعنی ایک تو تھوڑی مثالیں جو تھی ہماری وہ سوشل اس پہ تھی. معذرت میں آپ کی بات کرتا ہوں. جی بتائیے. جی. تو اس کے علاوہ یہ میرے خیال میں شاید سب سے اہم ایفیکٹ ہوگا معاد کا، کہ وہ آپ کے بالکل وجود کو بہت ہی زیادہ سعادت دے دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا ایفیکٹس ہیں؟ مطلب ایک ایفیکٹ جو میرے کم مطالعے میں اور
ناقص نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ سوشلی اسپیکنگ سوشل سسٹم میں ایک سول سوسائٹی میں اگر معاد کا کانسیپٹ ہوگا تو وہ ایک بہتر سول سوسائٹی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایک ایسی سوسائٹی جس میں صرف پینل اور لیگل سسٹمز ہیں لیکن معاد کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے سوشل لیول پہ. اس کی مثال یہی ہے کہ اگر ایک سوسائٹی مٹیریلسٹک بلیفس پہ بنی ہوئی ہے، ان کے ہاں بلیف نہیں ہے معاد کا اور بھی جو اسپریچول بلیفس ہیں وہ نہیں ہے، تو وہ ان کا پرپس مٹیریل ہے. لیگل اور پینل سسٹمز ان کو صرف بچا رہے ہیں جو ہے کہ کسی ایکسپلائٹیشن سے، لیکن اس میں وہ پھر لوپ ہولز جہاں پہ انہیں ملیں گے وہ اکارڈنگلی ایکٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو اپنے بلیفس اور اپنی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے. تو جہاں انہیں موقع ملے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ تصور ہوگا معاد کا کہ آخرت میں یہ ہونا ہے، اگر آپ کوئی عمل برا کرو گے اس کا آخرت میں آپ کو جزا یا سزا ملے گی، تو پھر چاہے آپ کے لیگل سسٹمز اتنے ایفیشینٹ نہ بھی ہوں، پھر بھی ایک سول سوسائٹی کا زیادہ اس میں چانس ہوگا. تو یہ ایک اور ایفیکٹ میرے ذہن میں آتا ہے معاد کا سوسائٹی پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ یعنی یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اور صحیح ہے، یہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جب لوگ جو کرٹیکلی بات کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں کیڑا نکالیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا تو ان کا تو یہ تو مانتے ہیں اللہ کو، یہ تو مانتے ہیں آخرت کو، پھر بھی اتنے چیٹر ہیں، نکمے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں. اور وہ گورے جو ہیں اور کافر وہ تو نہیں مانتے. کبھی نہیں بھی اگر قانون ہوتا تو بھی مثلا وہ ان کو اس طرح ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ صحیح عمل کریں. بہت اچھا لگتا. تو کیا کیا آپ کا جواب ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. مطلب ایک سائڈ پہ جو کلیم کر رہے ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بہتر، اور دوسری سائڈ پہ جو کلیم نہیں کر رہے کوئی بھی چیز وہ کسی بھی وجہ سے افیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ زیادہ بہتر ہے. تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے آپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آئی مین ہیں مطلب بولنے کی باتیں ہی ہیں لیکن I don't have a proper answer for this or unless کہ obviously the simple answer is کہ ایکٹ کریں، اگر ایکچولی بلیو کر رہے ہوتے مسلمان تو پھر would have been a different thing. یہی یعنی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ اس معنی میں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان تھیوری مطلب ہاں تھیوری ہے، یعنی آپ کہتے ہیں بھائی ہر ٹرائنگل کے مثلا 3 سائڈز ہوتی ہیں، لیکن کیا ایکسٹرنل ورلڈ میں دنیا میں کوئی ٹرائنگل ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جو یہ مسلمان ممالک میں مسلمان رہ رہے ہیں، جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ واقعاً ان کے اندر یہ بلیف ہے یا نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بلیف ہو، یہ سچا بلیف ہو، تو یہ اثر ہوگا اس کا. آئیڈیل سوسائٹی کی ہم بات کریں. جی جی. تو اب وہ آن دا گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، وہ another question. یس. اور یہ معمولاً یہ فیلسی ہوتی ہے، معمولاً جو اس طرح سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ فیلسی کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اگر کوئی ہونا ہوتا تو یہ ان لوگوں کے اندر ہوتا اثر. اور عجیب عجیب مثلاً اس طرح کی کافی مغالطے اور فیلسی اس طرح کی ملتی ہیں. ہاں لیکن اس اثر کی بات پہ نا جو پچھلی آپ بات کر رہے تھے سوشل جسٹس کی اور بہتر عمل کرنے کی اس دنیا میں، اور لوگوں کو ایکچولی اوپیم سے جگانے کی، جو کہ ریلیجن ایکچولی اوپیم ہونے کی بجائے باقی لوگوں کو اوپیم سے نجات دے رہا ہوتا ہے، اس کی ہمیں مثال مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ انہی جو اس وقت پولیٹیکل ایونٹس چل رہے ہیں دنیا میں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ پریکٹیکلی نظر آتا ہے
کہ دین از ایکچولی فائٹنگ فار سوشل جسٹس، دا سیم سوشل جسٹس دیٹ، جو کہ اب پیپل ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا آج تک. تو اس میں جو اس سچویشن میں جو آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کو بلکہ انیشیٹ بھی انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے امام حسین کا بھی آپ کے سامنے وہ سارا کچھ، اور آج ان مثالوں سے بھی تو یہ چیز پریکٹیکلی نظر آ رہی ہے. اور اس حتیٰ میں جی پلیز کمپلیٹ کر. نہیں، ہاں اس میں اگر نہیں بھی نظر آ رہی کہ لیگل سسٹم میں، پینل سسٹم میں بلیفs ہمارے اندر تک اتنے نہیں ہیں، وہ ایفیکٹ معاد کا نہیں نظر آ رہا، تو یہ ایفیکٹ اس سوسائٹی میں مثلا ایران کی ریزسٹنس اور ان میں یہ والے ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں جو پہلے آپ فرما رہے تھے. جی میں ایک دو پوائنٹس ایڈ کروں گا کہ حتیٰ ریلیجن صرف اسلام نہیں، جہاں بھی یہ اعتقاد واقعا لوگوں کے دلوں میں ہو کہ آئی ایم آنسریبل آفٹر دس لائف، حتیٰ کرسچینٹی میں وہاں پہ بھی یہ چیزیں آئیں گی. کسی اور بھی دین میں جہاں بھی واقعا دل سے یہ اعتقاد ہو لوگوں کو، صرف کلیم نہ ہو، دل سے اعتقاد ہو، وہاں یہ آئے گا. کرسچینٹی میں بھی جو ہے وہ مشہور تھا کہ بھئی وہ مثلاً اوپیم آف دا ماسز ہے جو مارکس کے دور میں مثلاً پروٹیسٹنٹزم وغیرہ، لیکن کرسچینٹی میں لبرل تھیولوجی وغیرہ بھی آئی، موومنٹس آئی ہیں جو لیٹن امریکہ میں وغیرہ. اور ایک مورل وہ جو ہے گارنٹی، ایک مورل رسپانسبلٹی، حتیٰ وہ مختلف ادیان لے کر آتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ جو ایڈہیرنٹس ہیں اس کے، جو اس کے فالوورز ہیں اس دین کے، ان کے اندر کتنا یہ اعتقاد ان کے دل میں اترا ہے اور کتنا وہ کلیم کر رہے ہیں. تو جس طرح دوسرے ادیان کے ساتھ ہے، دوسرے حتیٰ دوسری آپ کہہ لیں پرسکرپشنز، مثلاً اب میں کچھ دن پہلے گیا وہاں ایک ڈینٹسٹ پہ گیا، ڈاکٹر پہ گیا، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد جا کے جو ہے وہ سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہ نالج ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ بھائی اگر تمہارے پاس یہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک چیز مضر ہے تو تمہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ اس کے جو فالوور ہے اس علم کا، اس اعتقاد کا، اس کو اس پہ بلیف نہیں ہے یا اس کا ارادہ کمزور ہے مثلاً، تو وہ اس طرح سے پرابلم آتی ہے. تو ایک تقریباً نیچرل سی چیزیں، اس کو ہم دین کے اوپر نہیں ڈال سکتے، یہ انسانوں کا رویہ. گڈ. آئی تھنک معاد کے کافی سارے ایفیکٹس ہیں، ان کو ہم تفصیل سے ایکسپلور کریں گے آنے والے ڈبیٹس میں. یہ تو ہم نے ایک جنرل فریم ورک شاید سیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ مثالوں کے ساتھ ہم مزید اس کو ایکسپلور کریں گے. اور آئی تھنک اس کو پھر مزید جو پولیٹکس چل رہے ہیں دنیا میں، اس میں بھی ایک ایسے معاشرے کو جو معاد میں بلیو کرتا ہے ورسز وہ جو کہ نہیں کرتا، ان کو بھی ہم کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے. آئی تھنک آج اس کو شارٹ ہی رکھتے ہیں، یہ ہماری تھوڑی وارم اپ سورٹ آف ایک ڈسکشن سمجھ لیں اسے. یہ اللہ ایک کوئی یس پلیز. ہاں ایک لاسٹ پوائنٹ میں عرض کرتے چلوں کہ جو شاید ہم نے اس والی بات، اس والی جو ایک کلپ تھی جو بیچ میں وہ نہیں ریکارڈ ہو سکی یا خراب ریکارڈ ہوئی، وہ اس وقت کی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر فطرتاً ایک اعتقاد رکھتا ہے. جیسے خدا کے اوپر ایک اعتقاد سب کے دلوں میں ہے. حتیٰ وہ جو ایتھیسٹ ہے جو کہہ رہے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا، اس کی بھی دل میں وہ تڑپ ہے خدا کی. یہ ایک کلیم ہے. مثلا اس کو پروف کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. تو میرے خیال سے معاد بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان
حتیٰ وہ بھی جو کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا سب کچھ، اس کے بھی دل میں کہیں اس ڈیپتھ میں یہ اعتقاد ہے موجود. اور اس کے مثلا شواہد جو ہمیں ملتے ہیں، اس کے جو ایویڈنسز ہیں، وہ یہ کہ مثلا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد فلانی جو ہے وہ کام کر دینا، ایک اچھا کام مثلا، یا ایک ہاسپٹل بنا دینا وہ اس پہ میرا نام ہو، یا چاہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں میرا یہ نام لکھا جائے سنہرے الفاظ میں. تو بھائی جب تم مر گئے ہو اور اب تمہارا کچھ نہیں بچا، تو تمہیں اس سے کیا مطلب کہ تمہارا نام اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے یا نہیں یاد کیا جا رہا. تو انسان کے اندر یہ تڑپ ہے کہ میں باقی رہوں، میں اس دنیا کے بعد ختم نہ ہو جائے سب کچھ، باقی رہوں. یہ باقی رہنے کی جو تڑپ ہے انسانوں کے اندر، یہ اس بات کی نشانی دہی کرتی ہے، اور اس بات کی ایویڈنس ہے کہ ایک واقعاً کوئی حیات اس کے بعد ہے، اور یہ انسان ختم نہیں ہونے والا ہے. اور یہ فطرتاً اس کے اندر موجود ہے یہ چیز. اور مختلف طریقوں سے وہ انسان اپنے آپ کو یہ دکھاتا ہے، اپنی اس خواہش کو دکھاتا ہے. تو وہی میں نے ذکر کیا کہ یہ جو انسان کے اندر خواہش ہے کہ میں اگر حتیٰ مر بھی جاؤں تو میری مثلا نسلیں اچھے کام کرے، یا میری نسل باقی رہے، یا جو ہے وہ اپنی بقا کو کسی چیز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، میں کہیں باقی رہ جاؤں. تو یہ وہ ہے. اگر سب کچھ ختم ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ختم ہو جاؤ. اور کیوں کیوں یہ چاہ رہے کہ میں باقی رہ جاؤں. تو یہ ایک حتیٰ آرگومنٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک یونیورسل چیز ہے، ایک ہیومن فینومینا ہے، یہ اعتقاد اس کو میرے خیال سے ہمیں ہیلپ کرے گا. جی بہت اچھا کہ آپ نے اس کو ریمائنڈ کرا، کہ مجھے یاد ہے یہ ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں یہ پوائنٹ آپ نے بالکل برنگ اپ کیا تھا، اور یہ بہت اہم ہے. اس ان ایشوز کو فطرتاً ایڈریس کرنا ویسے بھی بہت اہم ہے، اور معاد کو خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے اس کو ایڈریس کیا. تو ڈیفینیٹلی جب ایک چیز پروو ہو جائے، اور ظاہر یہ ایز این آرگیومنٹ ہے اس کے بارے میں، تو پھر جو ہے نا اس کی ایفیکٹس اور تمام چیزیں وہ پھر خود ہی پھر فالو کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں پھر وہ بحث رہ نہیں جاتی. رائٹ. ادر دین دیٹ، یعنی ہم نے معاد پہ اگر ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، تو ابھی ہم پھر کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ؟ ہاں، کیونکہ وہ ڈسکشن شاید ریکارڈ نہیں ہو ہاں سکی اس تھی، میں جو اس آپ میں نے زوم کہا میں کا تھا کہ ایشو وہ تھا. خراب ہو گئی تھی. ہاں جی ہاں جی. ہاں، تو وہ اس لیے پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ باتیں بہرحال دوبارہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو بہترین ہو گیا. آئی تھنک اس کو مزید کسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں. جی، فی الحال یہ کہنا شروع ہو گیا، انشاءاللہ. 6 منٹ رہ گئے. اب مجھے نہیں پتا اس کال کے رہ گئے ہیں، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ اپ گریڈ ٹوڈے، ٹائم لیفٹ، یلو وارننگ سائن دے رہا ہے. اچھا، ہاں بس تو پھر یہ 5 ختم. منٹ رہ گئے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہی صحیح ہے، اچھا ٹائم ہے یہ، 40 منٹ بہت ہاں ہوتے ہیں. ہمیں بھی آپ ذرا کے ایک وہ مل جاتا ہے کہ آ- زیادہ نہیں ہم نے لمبا کرنا. تو پھر آپ کے صبر کا جو ہے وہ نہیں 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 پلیز، ٹیسٹ ہے. آپ کے جو ہے نا ٹائم نہیں ضائع ہوتا اسی بہانے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر نیکسٹ میٹنگ جی، میں انشاءاللہ اوکے، ملتے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. اوکے بھائی، اوکے، السلام خدا علیکم. حافظ. وہاں سے